اب یہ جو ہے اب ہم پڑھنے والے ہیں، اس کو تھوڑا ہم اچھے سے سن لیں، پڑھ لیں کہ طائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنے رب سے عرض کیا. کیا عرض کیا؟ خدا بندہ، میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی و بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب بھی تو ہی ہے. مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درستی کے ساتھ پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پا لے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے. میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے. مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عتاب کا مستحق ہو جاؤں. تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں. ابن ہشام جلد 2 صفحہ 62. دل شکستہ و غمگین پلٹ کر جب آپ قرن المنازل کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے. اب بتائیے، جو ہم نے یہ ابھی پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناجات کی، عرض کیا، اپنے رب کے ساتھ باتیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک یہ حالات ہم پر وارد نہ ہوئے تب تک اس کا کوئی کیفیت بنے گی ہم پر؟ مطلب جب تک ہم اس راستے سے نہ گزرے، یہ جو پیراگراف ہم نے پڑھا، اس کی جو کیفیت، اس پیراگراف میں جو کیفیت ہے، وہ کیفیت ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. یہ عمل کی کتاب ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سہا ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے نا کہ جو بات نہیں بن رہی. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو قرآن جیسی کتاب ہے، ہمیں اس کتاب کے مطابق چلا واقعی، کہ ہمیں سمجھ دے کہ جو کچھ یہ چاہتی ہے، مطالبہ کرتی ہے، ہم اس مطالبے کو پورا کرنے والے بن جائیں. بس یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے نا. مطلب وہ دیوانگی اور جنون، بس اس کے لیے دیوانگی اور جنون چاہیے. وہ آ گیا جو اقبال نے عشق پر زور دیا، عشق، بس وہ اسلام کے لیے وہ درکار ہے. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات. بالکل پتے کی بات ہے. باقی ہم بس وہی ہے. آپ نے سائنس پڑھی یا میتھ پڑھا، کوئی اور کتاب پڑھی، ٹیبل پر بیٹھ کر 2 اور 2 4 کی طرح جو بھی ہے اس میں، ہاں بھائی یہ میں نے لکھ لیا، یہ ہے، بس ویسے ہم قرآن کو پڑھتے چلے جائیں گے. لیکن جو قرآن چاہتا ہے، وہ جو چینج چاہتا ہے، جو انقلاب چاہتا ہے، جو غرض ہے، جو روح ہے اس قرآن کی، وہ کبھی ہم پر جو ہے وہ نہیں کھلے گی جب تک ہم اس راستے پر نہ چل پڑیں پریکٹیکلی جو راستے قرآن ہمیں دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے.